پیارے دوستوں، آج میں آپ کے سامنے 8 پرابلمز 8 پریشانیوں کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ اگر کسی بھی انسان کے اندر وہ 8 پرابلمز پائے جاتے ہیں، کسی انسان کے اندر اگر یہ 8 پریشانی موجود ہوتی ہے تو پھر ایسی کیفیت میں اگر وہ رمضان شریف کا روزہ چھوڑنا چاہے تو پھر چھوڑ سکتا ہے، یعنی رمضان شریف کے روزے نہ رکھنے کی اجازت اسے حاصل ہوگی۔ دوستوں، وہ 8 پریشانیاں اور 8 پرابلمز کون سے ہیں جس کی بنا پر اگر کوئی شخص روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ دوستوں، یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ پیارے دوستوں، رمضان شریف کا روزہ ہر مسلمان مرد و عورت جو بالغ ہیں، عاقل ہیں، اس پر اللہ پاک نے فرض فرمایا، یعنی اگر کوئی شخص مسلمان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں اللہ پاک کی طرف سے رمضان کا روزہ اسے رکھنا ضروری اور فرض ہے۔ کسی بھی حال میں اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوستوں، لیکن آج میں آپ کے سامنے 8 پرابلمز 8 پریشانیوں کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ کسی انسان کے اندر ان 8 پریشانیوں میں سے ایک پریشانی بھی موجود ہو تو پھر ایسی کیفیت میں رمضان شریف کا روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ دوستوں، وہ 8 پرابلمز کیا ہیں جن کی بنا پر اگر کوئی روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے؟ وہ پریشانی یہ ہے، نمبر 1، بیمار آدمی۔ دوستوں، اگر کوئی شخص بیماریوں میں گرفتار ہو گیا، اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے بہت بڑی بیماری ہو گئی اور اس کو کسی معتبر اور بڑے اور بھروسے مند ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اگر روزہ رکھو گے تو تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، یا جان تو نہیں جائے گی لیکن تمہاری بیماری اور زیادہ بڑھ سکتی ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں اسے یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ رمضان کے روزے کو چھوڑ سکتا ہے، یعنی رمضان کے روزے کو نہ رکھنے کی اسے اجازت ہوگی۔ لیکن دوستوں، جو ہی اس کی طبیعت اچھی ہو جائے گی اس کے بعد اس روزے کی قضا کرنا اس پر ضروری ہوگا۔ نمبر 2، حاملہ عورت۔ دوستوں، اگر کوئی عورت حمل سے ہے، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں ہماری شریعت اور ہمارا مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، یعنی حمل کی حالت میں اگر وہ اس بات سے ڈر رہی ہے کہ ہمارا بچہ کہیں مر نہ جائے یا پھر ہمارے بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے یا پھر اس عورت کو نقصان نہ ہو جائے، تو پھر ایسی کیفیت میں اگر کسی بات کا ڈر ہے تو حمل والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنا اس پر ضروری ہوگا۔ 2 پریشانی ہو گئی دوستوں۔ تیسری پریشانی ہے دودھ پلانے والی عورت۔ دوستوں، اس زمانے میں دودھ پلانے والی عورت تو موجود نہیں ہے، لیکن پہلے زمانے میں ایک عورت صرف اور صرف بچوں کو دودھ پلاتی تھی، لیکن اگر اس زمانے میں بھی اگر کوئی عورت دودھ پلانے والی ہے تو پھر ایسی کیفیت میں اگر اسے ڈر ہے کہ ہم اگر روزہ رکھیں گے تو پھر ایسی کیفیت میں ہمارا دودھ سوکھ جائے گا اور ہمارے بچے بھوکے رہیں گے، تو پھر ایسی کیفیت میں ہمارا مذہب، ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ دودھ پلانے والی عورت کو یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ رمضان کے روزے کو نہ رکھے۔ دوستوں، یہ 3 پریشانیاں ایسی ہے کہ اگر کسی بھی انسان کے اندر یہ پریشانی پائی جاتی ہے تو پھر اسے یہ اجازت حاصل ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ لیکن دوستوں، چوتھی پریشانی ایسی پریشانی ہے کہ اگر کوئی عورت اس پریشانی میں ہو اور وہ روزہ رکھنا چاہے، اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، یعنی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ چوتھی چیز ہے دوستوں، حیض نفاس والی عورت، یعنی اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے تو پھر ایسی کیفیت میں اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر روزہ رکھتی ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، یعنی اگر عورت کا پیریڈ کا ٹائم چل رہا ہے یا بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس کے بعد نفاس کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی، یعنی وہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اس کے بعد جب حیض اور نفاس کی مدت اور وقت ختم ہو جائے اس کے بعد اس روزے کی قضا کرنا اس پر ضروری ہوگا۔ 5ویں چیز ہے دوستوں، زیادہ بوڑھا ہونا۔
دوستوں ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بوڑھا انسان ہے یا بوڑھی عورت ہے اور وہ اتنا زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو پھر ایسی کیفیت میں وہ زندہ نہیں بچ پائے گا، یعنی روزہ رکھ ہی نہیں پائے گا، اتنا زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں ہمارا مذہب، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، یعنی روزہ نہ رکھنے کی اسے اجازت حاصل ہے، اور روزہ نہ رکھنے پر اسے فدیہ ادا کرنا چاہیے، یعنی روزے کے بدلے میں اسے فدیہ ادا کرنا چاہیے۔ اور فدیہ کا مطلب یہ ہے دوستوں کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، یہ فدیہ ہے۔ اگر کوئی زیادہ بوڑھا آدمی ہو گیا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں اسے ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے، تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دوستوں 5 چیزیں ہو گئی، چھٹی چیز ہے پاگل اور دیوانہ آدمی۔ دوستوں اگر کوئی شخص 7-8 دنوں سے پاگل رہا، ایک دم دیوانہ رہا، کچھ اس کے دماغ میں ہوش حواس نہیں رہا، تو پھر ایسی کیفیت میں شریعت کی طرف سے اسے اجازت حاصل ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن جو ہی وہ اچھا ہو جائے، یعنی اس کا ذہن بہتر ہو جائے، تو پھر ایسی کیفیت میں اسے روزہ رکھنا پڑے گا۔ دوستوں 6 چیزیں ہو گئی، 7ویں چیز ہے جسے جان جانے کا خطرہ ہے، یعنی اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کو یہ دھمکی ملی ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہیں جان سے مار دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا، تمہیں ختم کر دوں گا، تو ایسی کیفیت میں اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت حاصل ہوگی۔ دوستوں 8ویں چیز ہے مسافر کا ہونا، یعنی اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں اسے شریعت کی طرف سے یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ مسافر اس کو کہتے ہیں دوستوں کہ اگر اپنے شہری حدود سے 92 کلومیٹر کہیں دور چلا جائے اور جہاں جا رہا ہے وہاں 14 دنوں سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو پھر ایسی کیفیت میں اسے مسافر کہا جاتا ہے۔ دوستوں یہ 8 پریشانیاں، یہ 8 پرابلمز ایسے ہیں کہ اگر کسی بھی انسان کے اندر ان میں سے ایک پریشانی بھی پائی جاتی ہے تو ایسی کیفیت میں اسے شریعت کی طرف سے یہ اجازت حاصل ہوگی کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ لیکن دوستوں یہ پریشانیاں جب تک اس کے اندر پائی جائے گی تبھی تک اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ جب اس کی پریشانیاں ختم ہو جائے گی تو پھر اسے روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ یعنی اگر کوئی انسان بیمار ہے اور اسی حالت میں روزہ رکھے گا تو پھر ایسی کیفیت میں اس کی جان پر خطرہ ہو سکتا ہے تو پھر اس وقت نہ رکھے، لیکن جب اس کی صحت اچھی ہو جائے، یعنی اس کی طبیعت اچھی ہو جائے، تو پھر جو روزے اس نے چھوڑے تھے اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہوگا۔ دوستوں اسی طرح سے حاملہ عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن جو ہی بچہ پیدا ہو گیا اور وہ ہر طرح سے پاک و صاف ہو گئی تو پھر ایسی کیفیت میں جب وہ صحیح طور پر ہو جائے گی اس کے بعد جو روزہ چھوڑی تھی وہ روزہ اس پر رکھنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی بھی چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے جس کی بنا پر وہ روزہ چھوڑ رہا ہے، اگر وہ چیز اس کے اندر سے ختم ہو گئی اور وہ اچھا ہو گیا تو پھر ایسی کیفیت میں جو انہوں نے روزے چھوڑے تھے اس روزے کو رکھنا ضروری ہوگا۔ لیکن دوستوں اگر کوئی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اسے یقین ہو گیا ہے کہ اب میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہوں، یعنی کبھی روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، یا کوئی ایسا بیمار آدمی ہے جس کو یقین ہو چکا ہے کہ میں اس بیماری سے نہیں نکل پاؤں گا اور میں کبھی بھی روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، تو پھر ان دونوں کے لیے شریعت کی طرف سے یہ اجازت دی گئی ہے کہ تم لوگ فدیہ ادا کرو۔ اس کے علاوہ کسی پر بھی روزے معاف نہیں ہوگا، پھر سے دوبارہ اس روزے کو رکھنا ضروری ہوگا۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پیغام سمجھ آ گیا ہوگا۔ دوستوں اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ خدا حافظ۔